اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کے ذہن میں آتا ہے کہ کائنات میں انسانوں کے بسنے سے پہلے آخر کیا تھا۔ ایک صحابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب اللہ کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ پھر اس نے پانی کے اوپر زمین کو بچھایا، گویا کہ یہ اس کائنات کی ابتدا تھی۔ رب العزت نے قلم کو پیدا کیا اور اس کو حکم دیا کہ لکھ، اور قلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے قیامت تک ہونے والا جو کچھ تھا وہ سب کچھ لکھ دیا، اور اس دنیا کو 6 دن میں تخلیق کیا۔ یمن سے آئے ہوئے ایک وفد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم دین کی سمجھ اور قلم کی ابتدا جاننے کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ جل جلالہ تھا اور اس کا عرش پانی پر تھا، اور پھر اس نے قلم پیدا کیا اور اس قلم نے لوح محفوظ پر قیامت تک ہونے والے تمام واقعات لکھ دیے۔ پھر آسمان اور زمین کو پیدا کیا گیا۔ اس کی جو ترتیب ہمیں روایات سے پتہ چلتی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی یعنی زمین کو پیدا کیا۔ جب اللہ جل جلالہ نے زمین بنائی تو زمین کانپنے لگی۔ پھر اللہ رب العزت نے اتوار کو پہاڑ بنائے تاکہ زمین کو سہارا مل جائے، اور کیلوں کی طرح اس میں گاڑ دیا۔ اس سے زمین ساکت ہو گئی۔ پیر کے دن اس میں درخت اگائے، اور منگل کے دن اس میں جراثیم، تکالیف، بیماریاں بنائی، اور بدھ کے دن نور کو پیدا فرمایا، اور جمعرات کو چوپائے بنائے اور ان کو زمین پر پھیلا دیا، اور پھر جمعے کے دن آخری وقت میں یعنی عصر کے بعد آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے زمین پر تمام آسائش کی چیزیں پیدا فرمائی، اور نسل انسانی میں سب سے پہلی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی تھی۔ وہ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ انسانوں کی پیدائش سے پہلے فرشتوں اور جنوں کی تخلیق بھی ہو چکی تھی۔ فرشتے اللہ جل جلالہ کی وہ مخلوق ہیں جن کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے، اور وہ زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جبکہ جنوں کی پیدائش آگ سے کی گئی، اور انسانوں کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ ابلیس جو کہ شیطان تھا وہ بھی فرشتوں میں سے نہیں بلکہ جنوں میں سے تھا، اور اس کی تخلیق بھی آگ سے کی گئی۔ کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات پیدا کیے گئے، اور جب وہ فتنہ فساد میں حد سے آگے بڑھ گئے تو اللہ جل جلالہ نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا۔ ان میں خوب معرکہ آرائی ہوئی، اور فرشتوں نے جنوں کو تہس نہس کر دیا، اور وہ سمندروں کے جزیروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، اور آج تک ان کے رہنے کی جگہ یہی جزیرے ہیں۔ ابلیس یعنی شیطان جو جنات کا سردار ہے، اس کا ایک تخت ہے، اور وہ تخت پانی پر ہے۔ ابلیس کا اصل نام عزازیل تھا، اور اس کی نافرمانی کے بعد اسے ابلیس کا نام دیا گیا۔ ابلیس کا وہ تخت حقیقتاً کس جگہ پر ہے یہ ہمیں معلوم نہیں۔ خیر، جب اللہ جل جلالہ نے زمین کو انسانوں کے ذریعے سے آباد کرنا چاہا تو انسان کی تخلیق فرمائی، کیونکہ جنوں میں انسان جتنی فہم و فراست نہیں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جنوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا جن انسانوں میں سے ایک 10 سالہ بچے کے برابر عقل رکھتا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے انسان کی تخلیق کر کے اس میں روح پھونکی۔ پھر اللہ جل جلالہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے اللہ سے پوچھا کہ آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتے ہیں جو زمین میں فساد کریں گی اور خون بہائے گی، اور ہم ہر وقت آپ کی تعریف اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں، جس پر اللہ جل جلالہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کے سوال کے 2 مقصد تھے کہ پہلا یہ کہ یہ جنوں کی طرح زمین پر فساد کریں گے، اور دوسرا یہ کہ ہم سے تیری عبادت میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے۔ بہرحال جب اللہ جل جلالہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا۔ پھر اللہ جل جلالہ کے
حکم کے مطابق وہ زمین کی مٹی لائی گئی۔ اس مٹی کو پانی سے تر کیا گیا تو یہ طین بن گئی۔ قرآن مجید میں بعض جگہ انسان کی تخلیق کے لیے تراب کا لفظ آیا ہے، یعنی کہ خشک مٹی، اور بعض دفعہ طین کا لفظ آیا ہے جو کہ بھیگی ہوئی یا تر مٹی کو کہتے ہیں۔ جب پانی کو مٹی سے بھگویا گیا تو وہ لیسدار ہونا شروع ہو گئی۔ پھر اللہ رب العزت نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اس مٹی سے انسان کا ڈھانچہ تیار فرمایا۔ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کے لیے فرشتوں کو سپرد نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے خود اس کو ایک مورتی کی صورت میں بنایا، پھر ایک مقرر وقت تک چھوڑے رکھا، یہاں تک کہ وہ گیلی مٹی خشک ہو گئی اور اس کا رنگ سیاہ ہو گیا اور اس میں سے بدبو آنے لگی، پھر وہ خشک ہو گئی اور آخر میں آگ پر پکی ہوئی مٹی کی طرح ہو گئی، اور اس مٹی کے لیے قرآن پاک میں فخار کے نام دیا گیا۔ تخلیق آدم اللہ جل جلالہ کا ایک کرشمہ ہے۔ انسانوں کو ایک بہترین شکل عطا کی گئی۔ اس وقت انسان کا قد بہت لمبا تھا اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کے قد گھٹتے چلے گئے۔ انسانوں میں سب سے ایک لمبا قد حضرت آدم علیہ السلام کا تھا۔ ایک روایت میں حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ یعنی 60 میٹر بیان کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ جل جلالہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنا کر مقرر وقت تک چھوڑے رکھا تو ابلیس اس کے گرد چکر کاٹنے لگا۔ وہ اس ڈھانچے کو ٹھوکر مارتا تو اس میں سے ایسی آواز آتی جیسے خالی مٹی کے مٹکے سے آتی ہے، اور اس نے دیکھا کہ یہ ڈھانچہ پیٹ والا ہے تو وہ سمجھ گیا کہ یہ مخلوق اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پائے گی۔ فرشتوں کا گزر اس ڈھانچے کے پاس سے ہوا تو وہ گھبرا گئے، اور ابلیس بھی ڈھانچے کے آس پاس سے گزرتا اور ٹھوکر مارتا اور کہتا کہ تمہیں ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا۔ اور شیطان نے فرشتوں سے کہا کہ اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر مجھے اس پر مسلط کیا گیا تو میں اسے ہلاکت میں ڈال دوں گا، اور اسے مجھ پر مسلط کیا گیا تو میں اس کی نافرمانی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونکی۔ جیسے ہی روح اس مجسمے میں سر سے داخل کی گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ الحمدللہ کہیے، اور انہوں نے کہا۔ اللہ تعالیٰ کے اس تعریف کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھ پر تیرا رب رحم فرمائے۔ جب روح ان کی آنکھوں میں داخل ہوئی اور ان کی آنکھوں نے جنت کے پھلوں کو دیکھا تو غور و فکر کرنے لگے۔ پھر روح پیٹ میں داخل ہوئی تو کھانے کی طلب ہو گئی، یعنی روح ابھی ٹانگوں تک نہیں پہنچی تھی کہ کھانے کی خواہش محسوس ہونے لگی۔ جب آدم علیہ السلام میں روح پھونک دی گئی تو اللہ رب العزت نے ان کی پشت مبارک پر ہاتھ پھیرا، جس سے قیامت تک کے آنے والے تمام انسان باہر آ گئے۔ آدم علیہ السلام کی تمام اولاد ان کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ یہ بات قرآن اور احادیث سے بھی ثابت ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اولاد آدم سے انہی کے بارے میں اقرار لیا کہ میں تمہارا رب نہیں، تو تمام انسانوں نے جواب دیا کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونک کر فرشتوں اور جنوں سے انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ ابلیس کے علاوہ سب نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کس چیز نے سجدے سے روکا؟ تو ابلیس نے کہا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا گیا اور میں اس سے بہتر ہوں۔ اور اللہ رب العزت نے اسے سزا دیتے ہوئے فرمایا کہ تو جنت سے اتر جا، تجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ تو جنت میں رہ کر تکبر کرے۔ ابلیس نے کہا کہ مجھے قیامت تک مہلت دیجیے، یعنی اتنی لمبی عمر دے دیجیے کہ قیامت تک مجھے موت نہ آئے، جب تک کہ قیامت کے دن سے تمام انسانوں کو زندہ کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تجھے وقت مقرر تک مہلت دی گئی۔ پھر ابلیس نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسانوں کی گمراہی کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، پھر میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے اور ان کے پاس آؤں گا، اور تو انہیں شکر گزار ہرگز نہیں پائے گا سوائے ان کے جو تیرے مخلص بندے ہوں گے، اور وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اسے ذلیل و خوار کر کے وہاں سے نکال دیا اور فرمایا کہ جو شخص تیرا حکم مانے گا میں ان کو جہنم سے بھر دوں گا۔ تو اس سے ظاہر ہوا کہ سب سے پہلا گناہ تکبر تھا۔ تو اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ تمام گناہوں کی جڑ تکبر ہے۔ اللہ رب العزت نے شیطان کو جاہل نہیں بلکہ علم والا پیدا کیا تھا۔
آدم علیہ السلام میں روح ڈال دی گئی تو وہ کھڑے ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ فرمایا کہ جاؤ اور فرشتوں کو السلام علیکم کہو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جا کر فرشتوں کو سلام کیا، تو انہوں نے آپ کے سلام کے جواب دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تیری اور تیری اولاد کے لیے ایک تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے، وہ آسمان اور زمین کی ہر چیز کا نام اور استعمال جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا نام فرشتوں سے پوچھا تو وہ ان فرشتے ان چیزوں کا نام نہیں جانتے تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے تمام نام بتائے۔ تب اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے؟ پھر ایک روز جب حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو ان کی بائیں پسلی سے اماں حوا کو پیدا فرمایا اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کا ہم سفر بنایا۔ جب آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہوں نے حوا کو پاس بیٹھے دیکھا، تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں ایک عورت ہوں۔ حضرت حوا قیامت تک آنے والی تمام عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں جنت میں رہتے تھے اور انہیں نور کا لباس پہنایا گیا۔ جب ابلیس نے انہیں گمراہ کرنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جس درخت کے پھل کھانے سے منع کیا تھا، تو شیطان نے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی اور وہ اس درخت سے پھل کھانے پر مجبور کر دیا اور اس پر جھوٹی قسمیں بھی کھائی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے وہ اس درخت کے پھل کو کھا لیا، تو اللہ رب العزت نے ان کے نور کا وہ لباس لے لیا اور وہ برہنہ ہو گئے۔ وہ اس درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے، یعنی اس گناہ کے بعد غرور و تکبر کی جگہ معافی مانگنے لگے اور اس کی مغفرت کے طلبگار ہوئے۔ اس سے یہ بتایا گیا کہ خطا انسان کی فطرت کا ایک حصہ ہے، کیونکہ وہ فرشتوں کی طرح معصوم نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو جنت سے نکل جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تمام زمین پر رہو اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ پھر وہ دونوں زمین پر اترے اور انہی کے ساتھ ابلیس بھی زمین پر اترا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا نے اپنے رب سے معافی کے کلمات سیکھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم کو ہند میں جبکہ حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ پھر وہ ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگے اور آخر کار میدان عرفات میں ان کی ملاقات ہوئی۔ حضرت حوا نے 20 ولادتوں میں 40 بچوں کو جنم دیا۔ ہر ولادت میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی اور اس نوع انسانی کی ابتدا شروع ہوئی۔ برائے مہربانی لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔